ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران آیت نمبر 111. لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. پیچھے سے جو بات اہل کتاب سے ہی جاری ہے، اور یہ بہت مہم آیات اس حوالے سے ہیں کہ قرآن کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. قرآن کی پیشگوئیاں اس میں ان آیات میں موجود ہیں، جو انشاءاللہ میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے، یہ اگرچہ جب شروع ہوا تو بہت ہی محدود پیمانے پہ لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اتنا کمزور تھا کہ اسلام کے بانی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، بلکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی اس شہر سے ہجرت کرنی پڑی تھی، اتنا کمزور تھا. پھر حضرت کو وہاں سے جب نکلنا پڑا، مدینہ آ گئے، تو مدینہ میں اب اہل کتاب زیادہ تھے، ان کے ساتھ واسطہ پڑا تھا. ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بھی نہ مانا. تو جو پیچھے ساری بات تو ہو چکی ہے، اب خدا کریم مسلمانوں کو جب کہا کہ آپ ان کے شبہات میں نہ پھنسیے گا، اور پھر وہ شخصی اور انفرادی تقوی کی بات کی کہ کریں، پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا کہا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک پورا گروپ تشکیل دینے کی بات کی، اور پھر یہ ساری ترتیب دے کر یہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں. دین جس نے باقی رہنا ہے اور قائم رہنا ہے وہ انہی کا ہی دین ہے. جو کل آیت پڑھی تھی اس میں خدا کریم نے مسلمانوں کو اور ان کو دونوں کو ہی یہ کہا تھا کہ یہ کل کون سی آیت پڑھی تھی، کنتم خیر امت، یعنی دو طرفہ آیت اس حوالے سے تھی کہ مسلمانوں کو کہا گیا آپ بہترین امت ہیں جو اچھائی کی طرف تبلیغ کرے گی اور برائی سے روکنے کا کام کرے گی. ساتھ ہی اسی ایک جملے میں ان کو بھی بتا دیا، اہل کتاب کو بھی، کہ آپ جو فخریت اور پھر اس بات کو چپکے ہوئے ہیں کہ آپ برتر ہیں اور آپ
کو فضل دیا گیا ہے اور آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ابھی مسلمان ہیں، جو اللہ کو اب مانتے ہیں اور اب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، چاہے آپ بھی آ جائیں تو آپ بھی خیر امتن کا حصہ بن جائیں گے، جیسے کہ وہاں کہا تھا۔ اب یہاں خدا کریم مسلمانوں کو ایک اور زاویے سے استحکام دینا چاہتا ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں یا اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کو ایک چیز گھیر لیتی ہے، خوف گھیر لیتا ہے۔ خوف کیوں گھیر لیتا ہے؟ خوف اس کو یہ رہتا ہے کہ اس کی یہ جو حالت ہے یہ اس سے چھن نہ جائے۔ جو دوسرے ہیں جن کو یہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اور اب آپ خود آگے آ گئے ہیں، وہ دوبارہ ان پہ چڑھائی نہ کر دیں، وہ دوبارہ اس چیز کو الٹ نہ دیں۔ یہ ایک خوف ہے، ایک عمومی چیز ہے۔ جب آپ ایک کسی کو نقصان، کسی کو فرض کریں کسی سے آگے نکل جاتے ہیں اور ابھی دوڑ باقی ہوتی ہے، اگر تو دوڑ ختم ہو جائے تو پھر تو جیت کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دوڑ باقی ہے، ابھی فاصلہ طے کرنا ہے، تو پھر ابھی چانس ہے کہ وہ دوبارہ کیا کر لے، آگے نکل جائے۔ ابھی خدا کریم نے مسلمین کو کہا کہ آپ مستحکم ہو گئے ہیں، قوت بن گئی ہے، آپ خیر امتن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اب مسلمین میں یہ ذہن آ گیا کہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہاں تک تو ہم مثلاً اس اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ جو اہل کتاب کا اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور مشرکین بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمین کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور روز بروز مسلمین بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آگے کا کیا ہوگا؟ تو خدا کریم نے آیت نمبر 111 میں اس خدشے کو ذہن میں جو مسلمین کے آ سکتا ہے، اس وقت آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا کہ اب وہ کہیں گے، مثال کے طور پر وجہ اس کی یہ تھی کہ اچھا ان کے جو ہے نا مثلا سلطنت روم ممکن ہے ان کے ساتھ ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ بھی سارے مسیحی تھے، اہل کتاب سے تعلق تھا ان کا، یا اور دوسری جو قوتیں ہیں یا دوسروں کو، تو کیا صورتحال بنے گی؟ آیا یہی کچھ تو نہیں ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں؟ تو خدا کریم نے فرمایا لن یضروکم، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، بڑی دھیان سے بات کی ہے، یہ نہیں کہ وہ چاہیں گے نہیں، یا یہ ہے کہ کچھ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں ایک نام جوگا جسے کہتے ہیں، تھوڑا بہت نقصان جب آپ کلیشز ہوتی ہیں یا آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا لڑنے ہوتے ہیں یا حتیٰ بحثیں ہوتی ہیں تو بھی نقصان ہوتا ہے، کئی لوگ دوسری طرف قائل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں اور دوسرے بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے یا جس وجوہات سے یا بیان کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جائے، وہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسری طرف چلے جائیں، یعنی وہ سمجھیں کہ وہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور آپ کی بات یہ ہو سکتا ہے، تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہا لن یضروکم الا اذن۔ اگر کبھی ہوا بھی، چاہے وہ فزیکل جنگ ہو یا دوسری، تو اس میں آپ کو اگر نقصان ہوگا بھی تو ایک چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے گا، یعنی یہ ہے کہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کسی میدان میں پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کہیں نا کہ بالکل آپ صاف ستھرے، بغیر کسی زخم کے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ واپس آ جائیں اور جیت بھی جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ اگر ہو تو اس کے لیے تیار رہیں اور آپ ذہن بنا لیں کہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی لن یضروکم، یہ نکرہ لگایا نا، اذن یعنی کچھ تکلیف۔ اب اذن بعض اوقات یہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑے معنی کا بھی دیتا ہے، کبھی چھوٹا، لیکن چونکہ یہاں نفی کی گئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچنا، الا اذن استثناء ہے ایک نفی سے، تو اس نفی ضرر کی جو ٹوٹلی نفی کی جا رہی ہے اس سے اگر
یہ استثناء ہے تو استثناء ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی چیز کو نکالنے کے لیے استثناء کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ 10 میں سے سارے آئے ہیں 9 نہیں آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں 10 میں سے سارے آئے ہیں، صرف 2 نہیں آئے ہیں، 1 نہیں آئے. تو یہاں بھی اسی طرح الا اذن، یعنی ہوگا ضرر تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی ایک تھوڑی تکلیف والا، تھوڑی چیز. اس کے بعد جو بات ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ بہت دھیان والی آیات ہیں. مسلمین نے اپنی سیاسی تاریخ کی وجہ سے، سیاسی تاریخ کی وجہ سے قرآن کا معنی جو ہے وہ اپنے اس دور کے مطابق کر دیا، اور اگلی نسلوں نے سب نے اس کو فائنل سمجھا. ہم کتنی بار انہی نشستوں میں عرض کر چکے ہیں کہ قاتلہ اور قاتلہ کا معنی جان سے مارنا نہیں ہے، خصوصاً جب اس کے باب قاتلہ میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، مقابلے میں داخل ہونا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ ان کو قتل کریں، ان کو ختم کریں، ختم کرنے کا معنی. لیکن چونکہ اسلامی تاریخ میں یہ چیز خصوصاً نبی کے بعد، چونکہ نبی کریم نے جتنی بھی جنگیں کی تھیں وہ دفاعی تھیں، یعنی زیادہ تر دشمن کی طرف سے پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. مثلا بدر میں وہ آئے، احد میں وہ آئے، جنگ احزاب میں وہ آئے، دوسری جنگوں میں بھی وہ آئے، یا اگر کہیں اور جائے جنگ کے لیے تیاری کی گئی ہے تو اس لیے کہ دوسری طرف سے حملے کا خطرہ تھا، تو اس کو روکنے کے لیے کام کیا گیا. وَإِلَّا خود حضرت کی طرف سے کوئی جنگ ابتداءً کوئی جنگ کا آغاز نہیں کیا گیا. لیکن جناب کے بعد جو ہے وہ حضرت کے بعد جو دور چلا خلفاء کا، اس میں فتوحات کرنے کے لیے بہت ساری جنگیں شروع کی گئیں اور بہت سارے علاقے فتح کیے گئے، اور اس کو فخریہ ایک سلسلہ بھی قرار دیا گیا کہ یہ فخری ایک فخر ہے. اور پھر جو یہاں قرآن میں آیات تھیں ان تمام کا معنی بھی قتل، اور اس کا معنی یا مثلا اس کا معنی بھی اس طرح کیا گیا جو کہ اس فیور میں جائے کہ جنگ یا قتل کرنا یا کفار کے ساتھ ہر وقت اس میں رہنا یہ ایک اچھی وہ ہے. لیکن خدا کریم یہاں ہمیشہ کہتا ہے قاتلو. قاتلو کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے قتل، یعنی جنگ چھڑے تو تب. اقتلو نہیں ہے، اقتلو کا معنی علیحدہ ہو سکتا ہے قرینے کے ساتھ، لیکن یہاں قاتلو ہے. قاتلو یعنی مقابلہ کریں. آپ جانتے ہیں باب، یہی تو چیز ہے جو مہم ہے کہ ان میں یہ جو باب ہیں ثلاثی مزید فی کے، ان میں معانی کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کو طرف اگر آپ توجہ نہ کریں اور صرف وہی ثلاثی مجرد والا ان کا معنی کرتے رہیں تو غلط ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات اس کا ثلاثی مجرد کا معنی ادھر ہوتا ہے، اور ثلاثی مزید فی کا جو باب ہوتا ہے وہ بالکل اس کے بالعکس ہوتا ہے، اس کا معنی دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی اس کی ضد ہوتا ہے، اس کی بالکل کیا ہوتا ہے، ضد ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی میں اس کی مثالیں نہیں شروع کرتا، کیونکہ مثالیں سمجھاتے سمجھاتے ممکن ہے کہ ہمارا وقت چلا جائے کہ کیسے جو ہے نا بالکل. تو یہاں قاتلہ کا فعل استعمال ہوا ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، ہاں قاتلہ یقاتلو، تو یولوکم الادبار. خدا کریم فرماتا ہے بے فکر ہو جائیں اللہ کے بندے، ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اللہ ہوں، میں ان کے دل کی حالات اور ان کے اعتقادات کی لیول جانتا ہوں. کیا ہیں یہ؟ اگر آپ کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا، اگر مقابلہ انہوں نے کیا بھی، تو یہ لوگ آپ کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے. یعنی تھوڑا سا جم کے آپ رہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ میدان چھوڑ جائیں گے.
بس مسلمانوں کو کیا دے رہا ہے خدا کریم؟ ایک تسلی دے رہا ہے کہ ایسے اب جو آپ ایسی صورتحال ہے تو بالکل پریشان نہ ہوں، آپ جم کر اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ قائم رہیں اور چلتے رہیں۔ دین نے بھی بڑھنا ہے اور انہوں نے کوئی خاص کرنا نہیں، اگر ہوا بھی تو کہیں فرض کریں کہ کہیں گھات لگا کے بیٹھ گئے اور کہیں 2-4 مسلمانوں کو روک لیا اور نقصان پہنچا دیا، ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ آپ پر یہ حاوی ہو جائیں، آپ کو یہ نیچا دکھا دیں اور یہ اوپر آ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خدا کریم نے پکی بات کر دی، اور اس زمانے سے پھر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جنگیں ہوتی رہی ہیں، درمیان میں صلیبی جنگوں کے نام سے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان میں بھی کیا ہوا؟ مسلمین جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے، نہ ہی ان کے جو ہے نا کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ وہ دوسرے ان پر حاوی ہو جائیں، نہیں، ایک سلسلہ چلتا رہا اور مسلمین بھی اپنی اس کے ساتھ برقرار رہے اور مسلمانوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تیسری چیز وہ جو کہ بھائی ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو باہر کی پاور ہیں، قوتیں ہیں، فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، وہ تو بڑی طاقتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائیں، تو خدا کریم نے کہا وہ ثم لا ينصرون، اس کے بعد ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان کی مدد کو کوئی پہنچ جائے گا اور پھر کوئی اور مسئلہ الٹ جائے گا، ایسا نہیں ہونا۔ تو یہ ایک قسم کی پیش بینیاں تھی۔ اب آج جو ہے ہم 1400 سال بعد دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے، چاہے مسلمان کمزور ہیں، اسلام ڈٹا ہوا ہے، اسلام حاوی ہے، اسلام جو ہے وہ پورے جہان میں اپنا وجود قائم کیے ہوئے۔ یہ کہ اب اس کے اندر مسلمانوں کی حالت بری ہے، یہ بات علیحدہ ہے، اسلام جو ہے وہ سرفراز ہے۔ تو مسلمانوں کی جنرل حالت اللہ نے تو بری نہیں بنائی، جنہوں نے بنائی۔ بعض مسلمان ملک بہت اچھے سلسلے کر رہے ہیں، بہت ہی ترقی کر رہے ہیں، اگر تھوڑی سی غیرت اور ہمت کریں تو مسلمانوں کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہوئے ہیں اور یہ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا اپنے گروہی مسائل کو حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا اپنے ملی اور اپنے دوسرے مسائل جو ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام ٹھیک کریں، دوسروں کو ساتھ ملا کر خود بھی ڈوب نہ جائیں۔ تو اس طرح کیا ہے، مسلمان مشکل میں ہیں۔ خدا کریم آگے فرماتا ہے کہ اب ان کے حوالے سے یہ تسلی مسلمانوں کو تھی، وہاں خطاب یعنی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لن یضروکم، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب خدا کریم دوبارہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اے مسلمانوں آپ بے فکر ہو جائیں، ان پر اہل کتاب پر ذلت لکھ دی گئی ہے، ان کے لیے ذلت کیا کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ یعنی ذلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی حیوان تابع ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی ڈوری، آپ جیسے چاہیں، تو یہ ذلیل ہوتا ہے۔ ذلیل کا مطلب یہ ہے کہ تابع ہو جانا، منکسر ہو جانا، ٹوٹ جانا، یعنی اپنی حیثیت نہ رکھنا، بس صرف دوسرے کے تابع ہی ہونا۔ آپ نے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، دوسروں کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ نے ان کے لیے ذلت کو پکا پکا لکھ دیا ہے جدھر بھی یہ ہوں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہاں دو چیزیں پھر بھی استثناء میں رکھ دی ہیں کہ ان کو ذلت ان کے لیے لکھ دی ہے، لیکن دو صورتیں ہیں کہ یہ ذلت سے جو ہے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ نمبر ایک
یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، یعنی جو کام خدائی ہیں، جو کام خدائی ہیں، جو حبل اللہ کی ہے، جو رسی اور اعتماد اللہ کا ہے، وہ والے سلسلے اگر یہ کریں گے تو پھر ان کو ذلیل نہیں رکھا جائے گا۔ او بحبل من الناس، یا یہ ہے کہ لوگوں کے حوالے سے اگر یہ حبل جو ہے، حبل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا وسیلہ جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں یا اس کے ساتھ اس سے استمداد لیتے ہیں، یا اس کو پکڑنے کی وجہ سے آپ کو امن اور استحکام ملتا ہے، یعنی آپ کو سکون، امن اور استحکام اور قوت ملتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے سے یا اس کے ساتھ جڑنے سے۔ تو اب یہ حبل من اللہ اگر وہ اللہ کی طرف آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور لوگوں کی طرف چلے جائیں تو بھی۔ یہ بہت دقیق نکتے دو خدا کریم نے بتائے کہ ان کے لیے ذلت ہے، لیکن اگر ان دو راستوں میں سے ایک انتخاب کر لیں گے یا دونوں انتخاب کر لیں گے تو پھر ذلت نہیں ہے۔ اب عالم میں دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے۔ عالم میں اب انہوں نے اللہ والا راستہ تو اس طرح پکا نہیں پکڑا۔ اللہ والا راستہ سمجھیں کہ کیونکہ دین اسلام پر نہیں آئے ہیں تو اللہ والے راستے سے تو وہ ہٹ گئے ہیں، چونکہ چاہیے تھا کہ جیسے پچھلے نبیوں کو مانا تھا تو اس نبی کو بھی جو کہ اللہ کا نمائندہ ہے مانتے، کتاب اللہ کی ہے اس کو مانتے۔ انہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو اس حوالے سے وہ دیا۔ اب کچھوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا، کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں، کچھوں کے لیے دلائل قائم نہیں کیے گئے، کچھوں کے لیے یہ پیغام رسالت اس طرح پہنچا نہیں ہے۔ جو ان کے زمانے میں تھا ان تک پہنچا تھا، جن کو پہنچا تھا، سب کو اس زمانے میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی سب کو نہیں پہنچا ہے، وہ اپنی جو کچھ انہوں نے سنا ہوا ہے اس کے لیے وہ مخلصانہ طور پر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا اللہ خود ہی اس حوالے سے ان کا فیصلہ کرے گا کہ وہ مستضعفین ہیں، یعنی جن تک بات ہی نہیں پہنچی، تو ان کو کہا جا سکتا ہے پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اور دوسری چیز الا بحبل من الناس، ناس کا معنی قرآن میں صرف دیندار طبقہ نہیں ہوتا ہے، ناس یعنی لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے۔ اب یہ جو بڑی ایک خاص قسم کی توجہ بھی چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کی خدمت میں یا لوگوں کے ساتھ لوگوں سے بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی پناہ لے سکتے ہیں لوگوں میں، یعنی لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ کس طرح کہ جیسے انہوں نے ابھی اپنایا، مسیحیت نے لوگوں کی خدمت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ مسیحیوں نے لوگوں اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی پوری جو ہے وقف کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ ان کے لیے ذلت ہے، مسکنت نہیں ہے۔ ذلت کے مقابلے میں عزت ہے، عزت نہیں ہے ان کے لیے، ذلت ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف چلے جائیں تو بھی بچ جائیں گے، اور اگر لوگوں کی طرف چلے جائیں تو بھی بچ جائیں گے۔ اب جو حالت ہے، جو ابھی میں آپ کو ایک صحیح وہ جو تصویر ہے اس کو بھی دیکھیں، تو اب یہ لوگ اللہ کی طرف تو نہیں گئے، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے پہلے سے ہی۔ جب آپ کو میں یہ تاریخی حوالے سے بتاؤں کہ ان دونوں اہل کتاب نے اس زمانے میں بھی، خود نبی کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ان کی انسانی خدمت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے مسافر خانے بنائے ہوئے تھے۔
راستوں میں جہاں جہاں کاروان جاتے تھے، جہاں جہاں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہوتا تھا، تو راستے میں انہوں نے مفت رہنے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایک جگہیں قائم کی ہوئی تھیں. وہاں لوگ جا کر رہتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد 1 دن 2 دن اور پھر آگے چلے جاتے تھے. اور پھر یہ ان کا سلسلہ اور اس کے بعد کتنے دور تک یہ چلتا رہا. اور خصوصاً پھر مسیحیوں نے اس کو بہت بڑھایا، یعنی نصارہ نے اس پر بہت کام کیا، اور نصارہ نے خدمت خلق کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. اور بلکہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے پھر اس کو استعمال کیا. یعنی یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، کہ دین کی ترغیب بنتی ہی تب ہے جب کیا ہے کہ وہ خدمت کے جو ہے نا اس طرح. ابھی بھی ہمارے اسلامی ملکوں میں بہت سارے مسیحی ادارے ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ابھی اور بہت مناسب کام کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث ہے. مثلا انڈیا میں بہت 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 بڑے پیمانے پر، افریقہ میں بہت بڑے پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اسی طرح تھا، اور پوری تاریخ میں ان کی ایک چیز موجود ہے. کہ تو یہاں خدا کریم فرما رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جدھر بھی ہوں گے یہ ہوں گے ذلیل و خوار اور اس طرح ہوں گے. لیکن الا بحبل من اللہ، یا تو یہ تمسک کریں گے اللہ کے ساتھ، وحبل من الناس، اور حبل من الناس کریں گے، یعنی لوگوں کی طرف، لوگوں سے ایک حاصل کریں گے. لوگوں سے ایک کیا حاصل کریں گے؟ ایک اپنی بچاؤ کا ایک طریقہ، حبل حاصل کریں گے. یعنی وہ جس کے ساتھ وہ چپک کر کیا ہے اپنے آپ کو مستحکم کریں گے، بچائیں گے. ابھی بات کچھ کیونکہ مکمل نہیں ہو رہی ہے اس آیت میں اور وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے اگلی نشست میں. تو اس کو دوبارہ انشاءاللہ دیکھیں اور سوچیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.